خاص طور پر لاہور سے میاں صاحب اور محترمہ مریم بیوی یہ تشریف لائے تھے کہاں؟ پنڈی اینڈ اسلام آباد، اور پھر ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ نہ چھیڑ ملنگا نو نہ چھیڑ ملنگا، نواز شریف کی نہ چھیڑ ملنگا نو، نہ چھیڑ ملنگا نو، یا ورنہ بتا دے کہ یہاں جب آئے تھے نواز نہیں اندازہ لگایا آپ نے نہ چھیڑ ملنگا نو، میں نے نہیں کیا، میں نے یہ بھی میں نے بات میں میری لیٹس بی فیئر، ایک دم سے اتنا جذباتی نہیں ہوتے۔ آلریڈی ہماری قوم اندھی نفرت اور عقیدت میں جو ہے تقسیم ہو چکی، جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، بجائے اس کے کہ معاملات کو ذرا تھوڑا سا دلیل سے ٹھنڈے طریقے سے سوچا جائے۔ بابو ان کا ایک بہت بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ان سے پاس وہ نشان نہ رہا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شناخت کی مانند تھا، آئی مین بلہ۔ اچھا، اس کو جو کہنا گیا وہ غلط ہے، کبھی چھینا تو اس صورت میں جب مل گیا ہوتا تو چھینا گیا۔ بہرحال اس میں بھی تو یہی قصوروار ہے نا یار۔ دیکھیے وہ قصوروار ہیں یا نہیں، لیکن نہیں لوگوں نے دیکھا ہے بابو، وہ لائیو کوریج ہو رہی تھی، اور جس طرح ایکسپوز ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا، مطلب ججز سوال پوچھ رہے ہیں کیا انٹر پارٹی الیکشن آئین کے مطابق وہ کہتے ہیں نہیں، کیا الیکشن کمیشن نے جو آپ کو انٹر پارٹی کا نوٹس دیا کیا وہ غلط دیا تھا، کہتے ہیں نہیں، وہ ہر بات پہ نہیں، there was no single evidence یار۔ میرے پیارے بھائی، میں انتہائی دیانتداری سے آپ کے ساتھ کسی بھی فضول کج بحثی میں الجھے بغیر میں ہاتھ اٹھا کر آپ کو کہتا ہوں کہ بطور اسٹوڈنٹ آف وکالت، جو تھوڑا سا انٹرسٹ بھی تم شاید وکیل ہی بن گئے ہوتے اگر ادھر نہ آتے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں صحیح بات ہے، تو تمہاری بات میں شاید یہ وزن ہے کہ سپریم کورٹ جو سوالات اٹھا رہا تھا انٹرا پارٹی الیکشن وغیرہ کے حوالے سے، اس کا ان کے وکلا جو ہے مناسب جواب نہیں دے پائے، ٹھیک، میں یہ بات تمہارے ساتھ بحث کیے بغیر ہوں، لیکن بابو عام آدمی کے لیے جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں وہ ان کو لیگل زبان میں نہیں دیکھتا۔ آپ تو سفر کر رہے تھے نا حلقوں کا، میں 2 دن گھر پہ تھا، اور میں نے مسلسل، حالانکہ میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ رکھا ہوا ہے، لیکن میں نے ٹی وی آن رکھا ہوا تھا بیکاز آف کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، پروسیڈنگز چل رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ بھئی کسی بھی وقت اگر جب فیصلہ آئے تو بھئی مجھے ملے، بھی ٹی وی والے بیپر پہ لے سکتے ہیں، لائیو بیپر پہ۔ بخدا کوئی تقریباً 40% آرگومنٹس جو ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آئے، جو کہ اپنی یعنی صحافتی پروفیشن کے آغاز میں کورٹ رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں، مطلب میں نے بھٹو صاحب کے آخری 4 دن جو انہوں نے سپریم کورٹ خطاب کیا تھا وہ میں نے رپورٹ کیا، اس کے بعد سے آہستہ آہستہ میں دوری ہو گئی۔ عام آدمی کا یہ خیال ہے کہ صاحب انہیں سنا نہیں گیا، اور یہ پہلے طے کر لیا ہوا تھا، الیکشن کمیشن نے بھی، چیف جسٹس نے بھی، اور اس کے پیچھے جو ہمارے ہاں اب مصیبت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ گلہ یہ ہے کہ یار جب یہی قوت ساتھ ملی ہو تو آپ سیم پیج دیا دھمالے ڈالتے ہیں، تو جب وہ ادھر ہو جائیں تو پھر تو اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح بھی تو اس قوم کو بتانا چاہیے کہ وہ جو 6 7 8 سوال تھے جب کیس کے میرٹس پہ بات کی جائے، مطلب ہر کوئی، میں تو بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ قاضی کے پیچھے، قاضی صاحب کے پیچھے وہ تلوار لے کے اٹھا ہوا، ڈنڈا لے کے چل رہا ہے۔ او بھائی آن میرٹس بات کرو نا، کہ آپ کے وکلا کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے، کوئی ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے نا، ایک بلا وہ پریزنٹ کر دیتے، دیر واز نو پریزنٹیشن۔ بچے ہمیشہ کمزور لوگ میرے اور تمہارے جیسے لسی سامی کو ہی پکڑتے ہیں، ثاقب نثار بھی تو کسی کے لیے استعمال ہو رہے تھے نا، تو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا، میں بھی لکھتے ہوئے بولتے ہوئے، آصف کھوسا صاحب استعمال ہوتے تھے۔ دیکھو اس بارے میں کوئی شخص انتہائی متاثر ہوگا جو شخص یہ کہے کہ تحریک انصاف اس وقت ریاستی اناج کی زد میں نہیں ہے، وہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، یو آر ویری رائٹ۔ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف سے زیادہ بہت سارے ہمارے اپنے ساتھی بھی یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہولی سولی اور ان کی ساری ریپوٹیشن، دیکھیے فائز عیسیٰ میری دانش میں کبھی بھی ریولیوشنری نہیں رہے ہیں، ریولیوشنری رہے ہوتے تو میمو گیٹ کا وہ کمیشن کا حصہ نہ ہوتے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود جب ان پہ اعتراضات اٹھے تو انہوں نے استعفیٰ دینے کی بجائے نقوی صاحب کی طرح یا دوسرے اعجاز الحسن کی طرح انہوں نے مشکل ترین حالات میں انہوں نے کہا نو آئی ول کنفرنٹ، اور وہ مسلسل ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے اور اپنی بیگم ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ جیسے ان کا کندھا انہوں نے بڑی خشوع و خضوع سے کسی اور کے لیے، ظاہر ہے اشارہ کہیں اور کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کیا نام لے لیں، ٹھیک ہے نا، لیکن
آج ہی میں ایک کسی ویلاگ کا ذکر پڑھ رہا تھا جو ہمارے بہت مشہور صحافی نے کیا ہے. اس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ جو مشرف صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا ہے، یاد رہے کہ وہ بھی فائز عیسیٰ نے کہا ہے، وہ ہمیں پسند نہیں سیٹھ آیا. وقار والا مرحوم. جی تو ابھی انہوں نے وہ ڈسپوز آف کیا، یہ کہہ کے نا کہ ان کے دفاع کو کوئی نہیں آیا. سو ٹیکنیکلی سیٹھ وقار کا دیا ہوا فیصلہ موجود ہے. وہ بھی یہ فیصلہ بھی تو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے نا، اسی فائز عیسیٰ کو جس نے مشرف کے خلاف اوریجنل سیٹھ وقار کا فیصلہ اپنی جگہ برقرار رکھا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ارے بھائی اگر قاضی فائز عیسیٰ یہی کی اندھی جگہ سن نفرت لیں، اور عقیدت کرتی ہے. اس اندھی نفرت اور عقیدت کا آپ المیہ دیکھیں. اگر قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ خود عمران خان چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے اور یہی دلائل ہوتے جو وکلا نے دیے، آپ یقین کریں کہ عمران خان نے بھی یہی فیصلہ دینا تھا جو قاضی بہرحال. لیکن میں یہ سمجھتا مطلب ان وکلا کو، مطلب یہ کیا وکلا ہے سر؟ آج سردار لطیف کھوسا نے وہ ایک بیانیہ بنایا، تم نے 4 مہینے پوری اپنی وہ جو قوم ہے، ووٹرز ہیں اپنے سپورٹر، ان کا بیڑا غرق کر دیا، ان کی نیندیں حرام کر دی. لیول پلینگ پورا بیانیہ بنایا، آج سپریم کورٹ سے بھاگ گیا. نہیں، لیکن اب ان کے پاس یہ بنتا ہے نا، دیکھو اب ان کے لوگ ایک حوالے سے ایموشنلی دوبارہ چارج ہوئے، تو ایموشن سے کھیل رہے ہیں نا. تو لو ان کو خوشی ہوتی ہے یوٹیوبرز کے سامنے آ کے، ڈارلنگ وہ یہ وکیل میں سن لیں آج بات، سردار لطیف کھوسا ہوں، گوہر صاحب ہوں، یہ ویوز دیکھتے ہیں. یہ ان کی شان ہے کہ ایک پارٹی کا چیئرمین ہو، پارٹی زیر اعتاب ہو، یہ کہتے ہیں یوٹیوب پہ ویوز کتنے آئے، ٹویٹر پہ ویوز کتنے آئے. اچھا بھائی، اس حوالے سے پھر میں جو ہوں نا، میں تو بہت آگے جا چکا ہوں. وہ کیسے؟ آج مجھے اوکاڑا میں جلسہ تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، تو وہ جلسے کا کراؤڈ دکھا کے بڑا کراؤڈ تھا وہ، ان کے ٹرولز. اچھا اس میں زیادہ تر نے کہا کہ بس ایک سردار عقیل صاحب تھے، نصرت جاوید زندہ ہو یا مر گئے. اچھا، اور مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے میں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوں، اور میرا خیال تھا کہ بس پھس. تو پھر آج کراؤڈ پہ بات کریں نا، مطلب جمع غفیر تھا وہ. ایک واز اے ریسپیکٹیبل کراؤڈ. سردی میں اوکاڑا میں اچھا کراؤڈ ہے. اور وہ جج صاحب، ریاض جج جو ہیں، وہ جب انتخابی مہم کر رہے تھے تو ان سے پوچھیں سب سے زیادہ وہ کس کے پروگرام میں لیے گئے تھے، اور وہ بڑا مشکل، وہ ایک یعنی ضمنی الیکشن. اب کہ وہ چل بھی رہے ہیں جو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں، ہیلو نصرت جاوید، ہیلو جی کون جے. اچھا، پھر ان کا مصیبت یہ ہے کہ یہ زبان طریقے کر ہر چیز یہ تحریک انصاف کی نقل میں کرتے ہیں. ارے یار وہ پوری بغض نواز شریف نہیں، بغض نواز شریف، یہ لفظ کس کا تھا ہوتا تھا کہ جی میرے جیسے صحابی بغض فلاں. او بھائی صاحب، میں آپ جیسے یہ جو فن خان جو مجھے کہہ رہے ہو نا، مریم نواز صاحبہ سے ہی پوچھ لیجئے گا. جب رانا ثناء اللہ صاحب گرفتار ہوئے تھے تو یہ سالیڈیرٹی کے اظہار کے لیے فیصلہ آباد گئی، ان کی وائف کے پاس. میں اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں موجود تھا. وہاں یہ جو آج ٹانٹا بنے ہوئے نا کہ آج یہ دیکھ، یہ بڑوں میں چھپے ہوئے، یہ تو کیا کہتے ہیں وہاں پہنچ جاتے. وہ پھر خدا نخواستہ مشکل وقت آئے گا این جی کرن. اب آپ اس کراؤڈ کی تعریف نہیں کرنا چاہتے، کم از کم مریم نواز کی تقریر کی تو تعریف کریں نا، جس طرح وہ انفیئر بات نہیں کرنی. جو شخص یہ کہے کہ اوکاڑا میں کراؤڈ پھسپھسا تھا وہ جھوٹا ہے. جیسے میں تمہیں پہلی بات کہہ رہا اچھا کراؤڈ تھا، ریسپیکٹیبل کراؤڈ، اچھا کراؤڈ تھا، بڑا کراؤڈ تھا، بڑا کراؤڈ تھا. یس، اور کیوں نہ ہو. قصور سے اوکاڑا، راؤ اجمل، بٹوز، اور پھر یہ جج اور ساتھ میں ملک احمد خان. نہیں یار، یہ پوری بیلٹ بنتی ہے نا بھائی. اوکاڑا کا جلسہ تھا صرف. راؤ اجمل اوکاڑا سٹی سے چلو کھبے سے تو بندہ ایک آدھا وہ سٹیج پہ آئے تھے. بٹو اوکاڑا جنے دیپال پور دے ہوں، میں نقشہ بھی سمجھاؤ گے پنجاب سے میں کتنے جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گا. آئی سروڈ دیئر مینی. تو یہ مہربانی کیا کریں ایسے. مجھے جغرافیہ تقریر تو بہت اچھی کی نا سر، کم از کم دیکھیں ایک لیڈر کی تقریر نظر آ رہی تھی. مجھے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تقریر نے مایوس کیا. مایوس کیا؟ وہ اچھی تقریر نہیں تھی. نہیں آپ نے پھر نہیں سنی. میں نے ایک لفظ سنا. دیکھیے، انہیں بیانیہ ٹرن کرنا انتخابی مہم میں، اور یہ میں مریم بی بی کے خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں. ان کی طرح کا کو مجھے نہ 2 نمبر کی چمچے گیری کرنی ہے اور نہ ہی کوئی. عرض یہ ہے کہ انہیں بیانیہ بدلنا ہے. کیا مطلب، کیا بیانیہ؟ پنجاب کے لوگوں سے پوچھے کہ آپ کو عثمان بزدار کے حوالے کر دیا گیا تھا، یعنی آپ اس طرح لانا چاہ رہے ہیں نا کہ ترقی رک گئی. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم نے شعور دیا، اور وہ لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں وہ بیان. آپ کا بیانیہ کیا ہونا چاہیے کہ بھائی شعور کو ہم نے دو، کسی کو تو ان کو یار ہے شعور پھاڑ دے، پا دہیل دے دے، وہ دے گا تن.
आगे ना आप समझ कह रहे हैं कि नून लीग के पास बयानियां नहीं है? नहीं वो अरे बाबा 22-24 दिन इलेक्शन में रह भाई गए। वो आखिरी बताती ये रही हैं, उनका यही था वो ये जी कि अगर आप जितने ज्यादा वोट देंगे उतनी तेजी से तरक्की होगी, जी महंगाई हालात बेहतर होगी, नहीं, महंगाई खत्म लेकिन होगी। ये देखिए उनके अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा में एक एंगर है, एक रेज है, वो उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल करती थी जब वो विक्टिम थी, ठीक है। अब उनको इस एंगर को ट्रांसफर करना चाहिए कि बुरा हाल होया पंजाब का, और आपसे ज्यादा उनको वो बता सकते हैं कैटेगोरिकली कि व्हाट हैड हैपेंड वेयर पंजाब वाज गोइंग अंटिल 2018 एंड लेटर ऑन जब ये आउटसोर्स कर दिया गया उस्मान बुजदार को तो क्या हुआ ये वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी मर्जी है। बात उनके पास माशाल्लाह बड़े बड़े इनकलाबी किस्म के लोग बैठे हुए हैं, वो तो खैर हमारी सोशल मामैन करने मीडिया के लिए। पे तो- और बहरहाल कभी अगर दिल चाहे तो आपकी एक्सेस हो तो पूछ सर, लीजिएगा एक मिनट कि दे अभी दे- खास तौर पर लाहौर से मियाँ साहब और मोहतरमा मरियम बीवी ये तशरीफ लाए थे कहाँ? पिंडी एंड इस्लामाबाद, और कहा अच्छा, गया हाँ, वो मरी आई थी, गए, आई थी पिछले मरी दिनों। गए। जब मैं तो कराची एक था, बड़ी अहम मुलाकात हुई है दोनों के ऐसी दरमियान, हुई मरियम है साहिबा क्या? के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान। वो की जाती उम्र नहीं मिलने लेकिन वो ऐसी हुई है जैसे शहबाज साहब लंदन से आए थे और वापस चले गए थे, तो ऐसी को बड़ी अहम मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी नवाज हो गई ना। मैं जो कहना थी मैं ओ जेड़े हुन ज्यादा बाखबर लोग जेड़े मैंने तंग करोगे ना छेड़ मलंगा नू नहीं, ना छेड़ मलंगा नवाज शरीफ की ना छेड़ मलंगा नू ना छेड़ मलंगा नू, या वरना बता दे कि यहाँ जब आए थे नवाज नहीं, अंदाजा लगाया आपने बस, क्यों लगा? ना छेड़ मलंगा देखिए नवाज शरीफ ना की छेड़ मलंगा नू मैंने नहीं, जब मैंने ये भी मैंने हमारा असद साहब भाई जी